نؤمن به ونتوكل عليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے میرے عزیز طلبہ میرے اساتذہ کرام میرے قابل احترام آج کے سامنے آج محفل میلاد سجائی گئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوبصورت اشعار پیش کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف موضوعات پر بیانات اور تقریر پیش کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ہم پر احسان جتلاتے ہیں کہ اے ایمان والو میں نے تمہیں آنکھیں دی میں نے تمہیں کان دیے میں نے تمہیں ہاتھ دیا میں نے تمہارے لیے سورج بنایا میں نے تمہارے لیے چاند بنائے زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھایا یہ ساری چیزیں جو دنیا بنائی گئی میں نے تمہارے لیے بنائی اور اللہ نے کسی بھی اس نعمتوں کے اوپر اپنا کوئی احسان نہیں جتلایا بلکہ بس دے دیا اور کہا کہ اس سے فائدے اٹھاؤ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بات جہاں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میں نے تمہیں احسان عظیم کر دیا تمہارے اوپر جناب میں نے اپنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اے ایمان والو تمہارے اوپر احسان ہے تمہارے اوپر میں نے اپنا احسان جتلاتا ہوں کہ میں نے اپنا محبوب پیغمبر جس کو میں اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا جس کو تمہیں لوگوں نے طائف کی وادیوں کے اندر پتھر برسائے تھے تمہیں لوگوں نے جس کو ستایا تھا وہ تو تمہیں سدھارنے آیا تھا وہ تو تمہیں بتوں کی پوجا سے ہٹانے آیا تھا ایک اللہ کی عبادت کروانے آیا تھا تمہیں انسان بنانے آیا تھا تمہیں کتاب کی تعلیم دینے آیا تھا تمہارے حکمت کی تعلیم دینے آیا تھا تمہیں اپنے والدین کا احترام بتانے آیا تھا تم جو اس سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کو ایک حیثیت نہیں دیتے تھے عورتوں کے حقوق بتانے آیا تھا لیکن اسی پیغمبر کا تم نے یہ حال کیا کہ طائف کی وادیوں کے اندر اس نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ یہ میری امت ہے یا اللہ میری امت ہے لیکن تم نے ان کے اوپر پتھر برسائے اتنے برسائے کہ آپ کا جوتا مبارک لہو لہان ہو گیا حضرت جبرائیل آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے ان دو پہاڑوں کو میں ملا دیتا ہوں ان دو پہاڑوں کو ملا کے ان قوم والوں کو طائف کی بچیوں کو نیز کو نابود کر دیتا ہوں آپ بس اشارہ کر دیجئے پیغمبر علیہ السلام وہاں بھی ہمارے بارے میں سوچتا تھا اور جبریل کو کہہ دیتا تھا نہیں جبریل یہ میری امت ہے نادان ہے نہ سمجھ ہے ایک دن ان کو پتہ چل جائے گا اور انہی امت میں سے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا بندہ بھیجے گا کہ اس پورے کائنات کے اندر اسلام کو پھیلا دے گا
اور آج سندھ کا باب الخیبر یہاں سے ایک شخص داخل ہوتا ہے اور وہ سندھ کے اندر اسلام پھیلاتا ہے، اور آج جو ہمارے پاکستان میں سندھ کے اندر اسلام پھیلا ہے وہ وہی شخص تھا جو طائف کی وادیوں کے اندر سے آیا تھا۔ یہ پیغمبر کا احسان ہے۔ ایک اور پیغمبر کا احسان میں آپ کے سامنے بتلاؤں گا، اس کے بعد اپنی بات کو اختتام کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہے، پہلی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تینوں بیٹوں کو بچپن کی حالت میں اپنے پاس بلا لیا۔ جب بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا تو کفار مشرکین جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، آپ کو تانا کسنے لگے کہ ان کے تو بیٹے ہی کوئی نہیں، ان کا نام لینے والا کون ہوگا؟ ابو جہل کہتا تھا بیٹے ختم ہو گئے، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں تو کچھ نہیں کرتی، وہ تو دوسرے گھرانوں کو چلی جاتی ہیں، باپ کا نام، باپ کی وراثت، باپ کے افاظ کو تو بیٹا لے کے چلتا ہے۔ لیکن وہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ آ کے کہتی ہیں حضرت قاسم آپ کی گود کے اندر تشریف فرما ہے، اور آپ کی روح بھی اڑتی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی آتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے پہلے 2 بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ تیسرا بیٹا بھی آج رخصت ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی دعا دی ہے کہ آپ اگر اس وقت مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت قبول کر لیں گے۔ آپ اپنے اس بیٹے کی دعا مانگ لیجیے۔ 2 بیٹے آپ کے رخصت ہو چکے ہیں، آپ پس منظر کو دھیان میں رکھیں، 2 بیٹے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کفار تانے کس رہے ہیں ان کے بیٹے ختم ہو گئے، اور تیسرا بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگ لیں کہ کفار کے تانے ختم ہو جائیں گے، کفار جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کی انگلیاں نیچے ہو جائیں گی۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کو دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام کو دیکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خدیجہ، اے میری بیوی، مجھے اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے، مجھے ان کافروں کے تانے کی فکر نہیں ہے، میں تو اپنی امت کو بچانے آیا ہوں، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، کل قیامت کے دن میری امت جہنم میں جا رہی ہوگی، میں اللہ کے آگے جھولی پہنچا دوں گا، جھولی پھیلا دوں گا اور کہوں گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی تھی، میں اس وقت اس دعا کو مانگ سکتا تھا، اپنے بیٹے کی زندگی مانگ سکتا تھا، لیکن اس بیٹے کی زندگی کو میں نے آج اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے کہ اللہ آج اس دعا کا استعمال میں آج کر رہا ہوں کہ اللہ میری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیجیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں پیغمبر کی، رسول اللہ کی امت میں شامل کر دے۔ تم اپنی نبی ہونے کا جو عہدہ تھا اس عہدے کو چھوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے پیغمبر علیہ السلام کے امتی میں شامل کر دیجیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ خوش نصیب بنایا کہ ہمیں ان کو امتی بنایا۔ ہم نے مانگا نہیں، پلیٹ کے اندر حلوے کی صورت میں ہمیں یہ پیش کر دیا گیا کہ ہمیں امتی بنا دیا گیا۔ تو آج میری اور آپ کی، ہر طالب علم کی، ہر جہاں یہاں جب میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ یہاں موجود ہیں، اس نعمت عظیم کا شکرانہ ادا کیجیے۔ اور وہ شکرانہ ادا کیسے ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں ہے، ان دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی تعلیمات آج بھی ہمارے پاس ہے، ان کا قرآن، ان کی احادیث آج بھی ہمارے پاس ہے۔ آج ہمارا ان کی اس نعمت کا شکرانہ ایسے ادا ہوگا، ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے اوپر عمل کیجیے، اور امت محمدی ہونے کا، وفادار ہونے کا ثبوت پیش کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا، اپنے آپ کا آئیڈیل بنائیے، اپنا رول ماڈل بنائیے، اپنی زندگی کا ہر کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کیجیے۔
یہ جو میلاد کی محفل سجی اس کا پیغام ہی یہی ہے. ہم نے رات نعت رسول سن لی, ہم نے نعت رسول پڑھ لی, اللہ کے پیغام اللہ کے نبی کے فضائل بیان کر لیے, شمائل بیان کر لیے, فضائل بیان کر لیے, لیکن کمی کہاں ہے؟ کمی یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتی. پیغمبر کی لائف ہماری لائف کو اٹیچ نہیں کرتی. ہم کیوں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو کیوں نہیں اپناتے؟ اصل مقصد کی بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائے. میں اپنی بات کو ختم اسی بات کے پر کروں گا کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے. ہم اپنا ہر کام پیغمبر علیہ السلام کو سامنے رکھ کر کریں. جب ہم یہ کریں گے کل ہم قیامت کے دن ہم اپنے نبی کو چہرہ دکھا سکیں گے. ہم آرام سے فخر کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے کہ اللہ کے نبی, ہم نے آپ کی تعلیمات کو زندہ رکھا تھا, آپ کی تعلیمات کو ہم نے پیٹ کے پیچھے نہیں ڈالا تھا. اور پیغمبر علیہ السلام جب ہم اس طرح سے دعوت کریں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہماری جنت میں داخلہ حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہم سب کو نصیب ہو جائیں گے. آئے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. ہم اللہ کے حضور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, پیغمبر کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اس محفل میلاد کو قبول فرمائے اور ہمارے درجات کو, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یا رحیم یا کریم یا غفور الرحیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے. ہماری بچیوں نے, ہماری طالبات نے پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و خصائل و شمائل بیان کیے. یا اللہ اس محفل بابرکت محفل کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے. یا اللہ ہر ایک کا آنا قبول فرما لے. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, جان بوجھ کر پتہ ہوتا ہے گناہ کر رہے ہیں پھر بھی گناہوں کے اندر لگے رہتے ہیں. یا اللہ آپ کے سامنے جھولی پھیلائے ہیں. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. دعائیں مانگتے ہیں, ہم اپنے دوستوں احباب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, لیکن ہم فلسطین کے بچوں کو نہیں بھول سکتے. یا اللہ اہل فلسطین کی بھی امداد فرما دے. یا اللہ فلسطین کے چھوٹے ننھے بچے, مجھے یاد ہے پچھلا سال میں یہیں بیٹھا تھا, اس وقت بھی میں ان بچوں کے لیے دعائیں کر رہا تھا. آج 1 سال ہو گیا, وہی ظلم و ستم کا شکار ہے وہ بچے. یا اللہ بلک رہے ہیں, کھانے کو پینے کو پانی نہیں ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. یا اللہ ہمارے اندر سے صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے اندر سے حضرت عمر جیسا کردار پیدا فرما دے. یا اللہ اہل فلسطین کی بھی امداد فرما دے. یا اللہ فلسطین کی بھی امداد فرما دے. یہود و نصارہ کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے. یا اللہ یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ اہل پاکستان اور پاکستان کے یہ مسائل ہیں, یا اللہ ان مسائل کو بھی دور فرما دے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. پاکستان سے اندر سے یا اللہ جو بھی مسائل پریشانی ہے اس کو دور فرما دے اور اس پاکستان کو جیسے قائد اعظم نے ہمیں دیا ویسا پاکستان بنا دے. اور ایسے رہنما, ایسے لیڈر ہمارے طلبہ طالبات میں سے پیدا فرما دے کہ اللہ جو اس پاکستان کی کمان کو سنبھال سکے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.